بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا والیوم تیز رکھیے۔ جی، بقرعید میں جو عید قربان میں جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ قربانی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک واجب ہے اور ایک مستحب قربانی ہے۔ واجب صرف ان کے لیے ہے جو حج کر رہے ہیں، جو حج انجام دے رہے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو یعنی عید قربان کے دن منی میں موجود ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی مومنین ہوں، ان کے لیے وہ قربانی مستحب ہے۔ واجب قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی عیب اور نقص نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس کے علاوہ جو قربانی کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے وطن میں، یہ مستحب ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ بے عیب ہو۔ لیکن اگر بے عیب جانور نہیں مل رہا ہے تو ہم دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، جیسے خصی کی قربانی بھی ہم کر سکتے ہیں، چونکہ مستحب قربانی ہے۔ اور قربانی کے جانور کے لیے نر ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر بکرا نہیں مل رہا ہے تو ہم بکری کی قربانی کریں۔ بکرا لینا، بکرا خریدنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے نر ہو۔ اور دوسری بات کہ بے عیب ہونا بھی واجب نہیں ہے۔ تو اگر خصی مل رہا ہے ہم اس کی بھی کر سکتے ہیں، بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری جو قربانیاں یہ سب مستحب ہے۔ ہاں، جو حج پر ہے ان کے لیے واجب، وہاں پر وہ خصی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عیب دار جانور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین جہاں بھی اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں کر رہے ہیں، وہ کسی بھی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے عذر؟ نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم جو بھی جانور ہمیں آسانی سے دستیاب ہو رہے ہیں، جیسے بکری اگر مل رہی ہے ہم بکری کی قربانی کر رہے ہیں۔ بکرا نہیں مل رہا یا مہنگا مل رہا ہے یا ایسی گندی حالت میں مل رہا ہے کہ ہمیں کراہیت ہو رہی ہے لینے میں، تو بہتر ہے کہ پھر جس میں اطمینان ہو وہ جانور لے لیا جائے۔ خصی کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، خصی کی قربانی آیت اللہ سستانی کے مطابق کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ منی کے علاوہ؟ منی کے علاوہ، منی میں شرط ہے کہ وہ بالکل بے عیب جانور ہونا چاہیے، چونکہ وہاں کی قربانی واجب ہے حاجی کے لیے، جو حج کر رہا ہے، جو حج کی حالت میں احرام باندھے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وہاں بے عیب جانور کے، وہاں نہ خصی چلے گا، نہ سینگ ٹوٹا ہوا جانور چلے گا، نہ پیر ٹوٹا ہوا، نہ آنکھ خراب جانور چلے گا۔ لیکن اس کے علاوہ مستحب قربانی میں اگر ہمیں اچھا جانور نہیں مل رہا ہے یا اچھا جانور بہت مہنگا مل رہا ہے جو ہمارے حیثیت کے باہر کا ہے، تو ہم سینگ ٹوٹا ہوا جانور بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہو یا ایک پیر خراب، نہیں کوئی بھی عیب اس میں اگر ہے تو ہم وہ بھی لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا آغا، اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ کتنے حصے ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔ حصوں کے لیے کوئی پابندی ایسے نہیں ہے کہ 4 حصے ہوں یا 5 حصے ہوں، یہ عرف عام پر یہ مسئلہ جو ہے یہ منحصر ہے کہ عرف عام میں کس حد تک حصہ کیا جا سکتا، عقلی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک بکری اگر ہے، ایک چھوٹا جانور ہے اگر، تو اس سے 4 حصے 3 حصے بہت ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر 10 حصے دار ہوگا تو پھر کیا ملے گا کسی کو؟ تو یہ تو عرف عام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا عرف کس طرح سے اس کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ جانور اگر بڑا ہے، جیسے گائے بھینس وغیرہ ہوتے ہیں یا اونٹ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے، تو اس میں 8-10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جانور چھوٹا، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو یہ چھوٹے جانور، اس میں 3-4 حصے بھی بہت ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی شرط ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کتنے حصے ہونے چاہیے، وہ جانور کے اعتبار سے یا قیمت کے اعتبار سے لوگ اپنے حالات، اپنی حیثیت کے حساب سے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے اس وقت ویسے تو اس کی گائے کی قربانی جائز ہے، مگر ہمارے ہندوستان میں جو ہے وہ، کیونکہ ہماری وہ دوسرے لوگ جو ہے اسے ماتا مانتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ایسے میں گائے پہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ جن علاقوں میں قانونی طور پر گائے کی قربانی منع ہے، حکومت نے، سرکار نے منع کر رکھا ہے، تو وہاں پر بھی جائز نہیں ہے گائے کی قربانی کرنا۔ صرف گائے سے مخصوص نہیں، بلکہ جس جانور پر بھی، جس علاقے میں، جس اسٹیٹ نے، جس ملک نے پابندی لگا رکھی، ہم وہ جانور وہاں قربان نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن علاقوں میں، جن حکومتوں کے نزدیک پابندی نہیں ہے، جن ریاستوں میں پابندی نہیں ہے اور ان کی طرف سے اجازت ہے، سرکاری طور پر اجازت ہے، گورنمنٹ لیول پر اجازت ہے، تو وہاں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں منع ہے تو وہاں پر ہمیں قانون کی پابندی کرنا ہوگی۔ شکریہ بہت۔